جب بہت آپ پہ پرابلم آ جائے، کوئی راستہ نہ ہو نکلنے کا، ہر راستہ بند نظر آئے، تو وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھو 70 ٹائمز کو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ رسول خدا کے صحابی نے کمپلین کی بہت پرابلم، رسول نے یہ دعا ان کو الگ سے تعلیم کی۔ اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ رزق کی پریشانی ہے، کیوں یہ نہیں پڑھتے؟ بہت جلد اللہ تمہیں بہت ہی خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اور اگر کسی کو پریشانیاں ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جنہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے نعمتوں کی بارش ان پہ کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24th of محرم یعنی the night of 25th، the night of شہادت۔ اور شہادت بھی ایک ایسے امام معصوم کی ہے جو 35 سال مسلسل کربلا والوں پر اور اپنے گھرانے پہ روتا رہا۔ آج وہ رات آ گئی کہ نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ بلکہ پورا خاندان اہل بیت اس کا ماتم کر رہا ہے۔ آج کی پوری رات، کل کا پورا دن، قیامت سے کم نہیں ہوتی ہیں یہ راتیں۔ کائنات میں سجاد سے بڑا کوئی عزادار بنا نہیں، کائنات کا سب سے بڑا عزادار سجاد۔ اگر عزاداری ہم سے اور آپ سے کروائی تو خود دیکھیں کتنی عزاداری، اور اگر گناہوں سے روکنے کے لیے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا تو خود اتنی عبادت کر کے دکھائی کہ ایک روایت ہے کہ روز قیامت پوری کائنات کے لوگ جمع ہیں، آدم سے لے کے خاتم یعنی رسول تک، اور خاتم سے لے کے قیامت تک سارے انسان ایک سے ایک ٹاپ کے لوگ۔ ایک مرتبہ اعلان ہوگا جو زین العابدین ہے وہ آگے بڑھائے۔ اب یہ اعلان ہو رہا ہے، اب سب حیران ہے کہ یہ زین العابدین، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت، کون آگے بڑھتا ہے؟ آدم نبی اللہ صفی اللہ کھڑے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھے۔ میں وہ توہین والا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ آدم میں بھی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی، نہیں، یہ توہین۔ نوح کھڑے ہیں، نوح بھی آگے نہیں بڑھے، ادریس بھی آگے نہیں بڑھے، شیث بھی آگے نہیں بڑھے، موسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے، داؤد بھی آگے نہیں بڑھے۔ اعلان ہو رہا ہے آؤ زین العابدین، تمام عابدوں کی زینت، آگے بڑھو۔ سلیمان بھی آگے نہیں بڑھے، یعقوب بھی آگے نہیں بڑھے، یوسف بھی آگے نہیں بڑھے، ہارون بھی آگے نہیں بڑھے، سب ہیں وہاں پہ۔ یحییٰ بھی آگے نہیں بڑھے، زکریا بھی آگے نہیں بڑھے، عیسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے۔ اب جو جملہ ہے وہ ذرا توہین والا بنے گا۔ محمد مصطفیٰ بھی آگے نہ بڑھے، علی مرتضیٰ بھی آگے نہ بڑھے، حسین شہید کربلا بھی آگے نہ بڑھے۔ ایک بار صفوں کو چیرتا ہوا علی ابن الحسین میرا چوتھا امام آگے بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہنچا جہاں بلایا گیا، اور قدرت کی آواز آ رہی ہے، یہ یقیناً بے شک یہی ہے تمام کائنات کی عابدوں کی زینت۔ ایسی عبادت کی زین العابدین، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آنے والا زمانہ۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فورکاسٹ کرنے کے لیے آدمی کو کوئی مجتہد، کوئی مرجع، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا انٹیلیکچول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب درخت کے اوپر بیٹھے تھے، درخت کی ایک برانچ کے اوپر، اور وہ جو آری ہوتی ہے اس سے وہ درخت کی برانچ کاٹ رہے تھے۔ گزرنے والے نے ان کو دیکھا، کہا کیا حماقت کر رہے ہو، تم گر جاؤ گے، تمہارا فریکچر ہوگا۔ کہا جاؤ جاؤ، کوئی تم نبی اور امام ہو کہ فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہو؟ اور چلے گئے وہ۔ اب یہ ادھر جو انہوں نے وہ درخت کاٹ رہے ہیں نا، وہ کٹ گیا تو زمین پہ گرے دھڑام سے، فریکچر تو ہوا، دوڑے دوڑے گئے۔ کہا تم تو اللہ کے کوئی بہت ہی نیک بندے ہو کہ تم نے مجھے پہلے سے فیوچر بتا دیا۔ کیا ان چیزوں میں فیوچر بتانے کی ضرورت ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ تو میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں حالات و ماحول، بالکل مجھے ایک عام شخص سمجھیے، جاہل مطلق، تب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے ایک بہت ٹف زمانہ بننے والا۔ ایک بات تو یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے، دو چیزیں ایک وقت، اور کس نے؟ اسی چوتھے امام نے۔ ڈرایا یہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا وہ سب سے مشکل زمانہ ہوگا، اس میں ایمان نہیں بچے گا۔ اب وہ میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ میں آگ رکھ کے کھڑے ہونا آسان ہے، اور باقی جو باتیں ہیں وہ ہر سال آپ سنتے ہیں، بلکہ سال میں بار بار سنتے ہیں۔ یہ بھی چوتھے امام کی حدیث تھی نا، آخری زمانے کے حوالے سے کہ ایمان چلا جائے۔ ایمان کس کا جائے گا؟ جو پہلے مومن ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے وارننگ سائن، اور خوشخبری بھی ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک، معصومین کی بات نہیں ہو رہی، عام انسانوں کی، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے اور افضل آخری زمانے کے مومن ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے۔
کہا کہ چونکہ اتنے ٹف زمانے میں وہ ایمان بچائیں گے. پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں امام معصوم کی، کہ سوال امام نے بات تو یہاں سے شروع کی تھی نا کہ تم بتاؤ سب سے زیادہ افضل مومن کون ہے، فضیلت والا، سب سے ہائی اسٹیٹس کا مومن. کہا کہ اب وہ میں شارٹ کر رہا ہوں، جس نے رسول خدا کوئی آپ کو دیکھا جو آپ کے سامنے بیٹھے، جیسے مومن طاق، جیسے ہشام ابن سالم، جیسے ہشام ابن حکم، جیسے ابو حمزہ صومالی، جیسے ابو خالد کابلی. ایک ایک نام ایسا ہے، اس پہ ایک ایک تقریر تو ہونی چاہیے، لیکن فی الحال نہیں. امام نے کہا نہیں، اگر تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ایمان پر ہو تو یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہے. تم تو ڈائریکٹ مجھے دیکھ رہے ہو، ڈائریکٹ میری باتیں سن رہے ہو. زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے خاندان کے کسی معصوم کو دیکھا ہوگا. وہ خالی کتابوں میں لکھی ہوئی ہماری حدیثیں سن کر اس کے اوپر اس طرح سے آخری زمانے میں جمع ہوں گے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، کیونکہ یہ مثال میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ ذرا مجھے خوشی بھی ہوئی ہے. آج کی رات ہے شہادت کی، لیکن خوشی بھی ہوئی ہے اور مثال دے رہا ہوں. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں مرد ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت پوری دنیا میں حجاب کرنا کتنا مشکل ہے. اب ہندوستان میں تو اس پہ جانیں بھی چلی جاتی، باقی اس وقت بھی وہ دنیا جو ہمیشہ سے ہیومن رائٹ کے قائل تھی اور یہ آدمی کا حق سمجھا جاتا تھا، اس کی مرضی ہے جیسی ڈریسنگ کرے، نہیں، وہ سارے اصول بدل گئے. ایون مسلمان ملکوں میں کتنا مشکل ہو گیا، کیونکہ میں اسی امریکہ کی ایک بچے کو جانتا ہوں جو پاکستان گئی تھی شادی میں شرکت کے لیے اپنے کزن کی، اگلے دن واپس ریٹرن ٹکٹ تھا، واپس آ گئی. وہاں جو ہمارے یہاں مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کا ہوں، جو بے حجابی اس شادی کے اندر تھی، یہاں کی لڑکی برداشت نہیں کر سکی جو صحیح حجاب کر رہی ہے. اس کی بات بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے خیال میں ہمارے سارے واجبات ایک طرف ہے، لیڈیز کا حجاب ایک طرف. یہ میں اس حجاب کی بات کر رہا ہوں جو سینٹر کے باہر ہوگا. سینٹر کا حجاب تو بہرحال پھر بھی آسان ہے. ڈسپائٹ دیٹ آپ کو بہت سی بے حجاب عورتیں نظر آ جائیں گی ایام ازاں کے پہلے اشرے میں، جہاں آپ کی کمیونٹی کے علاوہ بھی خواتین آتی ہوں گی. تو میں نے کہا خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی میں جب گیا تھا نظر دینے تو تمام خواتین کو میں نے فل حجاب میں دیکھا. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری زمانے دین کے ایک ایک مسئلے پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، پھر بھی جو لوگ عمل کریں گے، امام کہتے ہیں وہ میرے زمانے کے مومن سے زیادہ افضل ہے. تو مجھے دیکھ کے عمل کر رہے ہو، تو میری باتیں سن کے عمل کر رہے ہو، وہ بغیر دیکھے ہوئے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میری باتوں پر عمل کریں گے. تو ایک طرف ڈرایا بھی گیا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا، وہ دونوں حدیثیں چوتھے امام کی، اور دوسری طرف ہمیں اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ ہم اس وقت کتنا زیادہ ثواب کا خزانہ جمع کر رہے ہیں. اب مثلا میں یہ ایک ذرا سا لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آئے ہوں گے، بہت ہی غربت کے عالم میں آئے ہوں گے کچھ لوگ جو اچھی حالت میں آئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر نے کتنی محنت کی اور پھر ترقی کی. اب ایک شہرت ہے آپ حضرات کی، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں پہلی ہی مجلس میں کہہ چکا کہ نہ میں کسی کی دکان میں جاؤں نہ میں کسی کے مکان میں جاؤں، لیکن پتہ چلا کہ بہت سارے آپ لوگوں کے بزنس ہیں، کسی کے ڈیری کوئن ہیں، اور ایک نہیں ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں. اللہ اور ترقی دے اور برکت دے اگر آپ حدود شریعت میں ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت آخری زمانے میں ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، مثلا ہماری خواتین حجاب کرتی ہیں، اور آپ حضرات بھی دین پہ عمل جتنا کر رہے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے ملین ڈیری کوئن آپ کے جنت میں کھل چکے ہیں. یعنی بات کر رہا ہوں پروفٹ کی، اتنا ثواب اتنا اجر مل رہا ہے. جو یہ جملہ رشید حجری کا ہے. اب رشید حجری کا نام میری زبان پہ آئے اور میں ان کا انٹروڈکشن نہ کراؤں، یہ ممکن نہیں. مگر آج آخری مجلس بھی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی بتا رہی ہیں، تھوڑا لیٹ مجلس ہے، کل ویک ڈے ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، غم کا بیان بھی زیادہ ہونا ہے، تو کیا کروں. میثم تمار کا نام آپ نے سنا ہے، یہ رشید حجری میثم تمار کے لیول کے صحابی. لیول کے کیا، دونوں ایک ساتھ مولا کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے مولا کے پاس. ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے رشید حجری. اب یہ 1000 ایک محاورتاً ہے، یعنی بہت زیادہ.
بیٹی نے دیکھا، کہا بابا آپ جیسی عبادت کون کرے گا اور آپ جیسا ثواب کس کو ملے گا؟ میں نے میثم تمار کا ریفرنس اس لیے دیا کہ میثم تمار قیامت تک کے حالات جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ بلکہ ایک ضمناً ایک بات کہہ دوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا ہے اور بعض نوحوں میں بھی آ گیا ہے، اور بعض علماء بھی پڑھتے ہیں کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تھی مولا کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہم لوگ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے سامنے ہی تو میثم تمار کا روضہ، میثم تمار کی زبان نہیں کاٹی گئی تھی۔ یہ غلط بات ہے، لیکن ایسی غلط بات ہے جس میں کوئی واندہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ، کوئی دین کا واجب، کوئی دین کا حرام انوالو نہیں ہے، تاریخی چیز ہے۔ میثم تمار کے پیٹ میں وار کیا گیا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے، جیسے عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ کو ابو جہل نے پیٹ میں وار کر کے شہید کیا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں تو میں یہ زیارت کراتا ہوں نا جناب سمیہ کی، اسلام کا پہلا شہید، مرد نہیں ہے، عورت، جناب سمیہ۔ تو خیر بات سے بات نکل رہی ہے تو رشید حجری کی زبان کاٹی گئی تھی۔ میثم تمار کے ساتھ تھے، کلاس فیلو تھے، ایک ساتھ مولا سے پڑھے، ایک ہی علم حاصل کیا، ایک ہی دونوں کا واقعہ سملر۔ بس فرق یہ ہے کہ میثم تمار کے پیٹ میں وار کیا گیا تو جو ایکسس بلیڈنگ ہوئی اس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور رشید حجری کو درخت پہ لٹکایا گیا تو ان کی زبان کاٹی گئی، زبان ان کی کٹی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو میثم تمار کی رسپیکٹ ہمارے یہاں ہے اور احترام ہے اور اسٹیٹس ہے، یہ رشید حجری ان سے بیٹی کہہ رہی ہے، ان کی بیٹی، کہ آپ جیسی نمازیں اور آپ جیسی عبادت کون کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ عبادت جو ہے اور ثواب جو ہے وہ جو آخری زمانے کے مومن آئیں گے، غیب کی خبریں جانتے ہیں نا مولا کے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہوگا جو میرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنا آسان ہے۔ بہت فرق پڑ جاتا ہے زمانہ بدلنے سے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو خیر بیچ میں بات آ گئی، چوتھے امام نے آخری زمانے کے مومن کو ڈرایا بھی ہے کہ ایمان بچاؤ، اور خوشخبری بھی دی کہ تمہاری چھوٹی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے زمانے کی بڑی عبادت کا ثواب کم رہ جائے گا۔ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ لیکن ان تمام عبادتوں کے درمیان چوتھے امام نے فرمایا کہ مومن کی، خاص طور پر آخری زمانے کے مومن کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہونا چاہیے، نمازی نہیں، نمازی تو ہر زمانے کے مومن کو ہونا چاہیے، واجبات والا نہیں، یہ سب سے بڑی کوالٹی، اور جو قرآن کریم نے مومن کو گھیرے میں لے لیا، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ ایک لفظ آتا ہے عربی میں انما، انما جہاں پہ آ جائے اس کا مطلب ہے اونلی دس، اور کچھ نہیں۔ آیت تطہیر میں انما ہے، یعنی صرف ان کو اللہ نے پاک کیا اور کسی کو نہیں۔ لفظ انما آیا ولایت کہ تمہارے 3 مولا ہیں، اللہ، اللہ کا رسول، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا، انما ولیکم اللہ، انما کا لفظ آیا۔ یہ انما عربی کا بہت اہم لفظ ہے، ٹرانسلیشن کرنے والے بعض اوقات غیر شیعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اہل بیت کی تطہیر کی گئی ہے، لیکن یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا کہ دوسروں کی نہیں کی گئی، کہا یہ لفظ انما ہے۔ تو یہ جو سورہ انفال کی آیت ہے جو آج میں نے خطبے میں دوسری جو آیت پڑھی، پہلی آیت تو 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، دوسری آیت سورہ انفال بہت اہم سورہ، اسی میں خمس والی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں خمس کی کلیئر آیت تو ایک ہی ہے، وہ یہی سورہ انفال ہے۔ یہ سورہ نازل ہوا جنگ بدر کے فوراً بعد۔ بدر کسے کہتے ہیں؟ یزید نے دربار میں سید سجاد سے کہا تھا آج میں نے بدر کا ریونج لیا، کیونکہ بدر میں جو ہندا تھی، یزید کی دادی ہندا کا باپ مارا گیا، ہندا کا بھائی مارا گیا، ہندا کا بیٹا مارا گیا۔ تو خیر بات یہ کہہ رہا ہوں، بدر بہت اہم ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوا، اس میں بدر کی سمری کی گئی ہے کہ بدر کے بعد تمہیں کیا کرنا۔ خیر تو اس میں خمس آیا، اس سے پہلے تو مسلمان غریب تھے نا، خمس آیا تو اس میں شروع میں آیت آئی انما المومنون۔ آیت تطہیر میں اہل بیت کو کہا کہ اونلی دوز، آیا ولایت میں مولا کو کہا کہ صرف علی اور رسول ولی، اور آیا سورہ انفال میں کہا گیا صرف یہ لوگ مومن ہیں، اونلی دوز اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کو یاد دلایا جاتا ہے تو ان کا دل سینے میں دھڑک اٹھتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی. مگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یہ دل کے اندر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا 100% ٹرسٹ صرف اللہ پہ ہوتا ہے. چوتھے امام کی حدیث ہے کہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت، کوالٹی ہونا چاہیے اللہ پہ ٹرسٹ. کبھی اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لو. دنیا میں تو تم بہت سے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے بھی ہو اور مار کھاتے بھی ہو، دھوکہ ہوتا بھی ہے بزنس کے اندر اور دوسری چیزوں میں. یہ سب سے اہم. اور یہی وہ جو 2 دن سے میں کہہ رہا تھا، وہ جو 4 دن سے آیت تلاوت کر رہا تھا، کبھی ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ بری ہے، بری لگتی ہے اچھی، بھروسہ اللہ پہ کر. جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. دربار یزید کے اندر جو بدر کی بات یزید نے چھیڑی، تو اس وقت چوتھے امام نے اس کا اگلا جملہ کیا تھا کہ دیکھا اللہ نے کس طرح سے، نعوذ باللہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں لیکن اس کے بغیر بات بنے گی بھی نہیں، دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے ذلیل کیا، قیدی بنا کے گھمایا. تو چوتھے امام کا وہی جواب تھا جو اللہ پہ ٹرسٹ مومن کی بہت بڑی کوالٹی. الحمدللہ الذی ابلانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانَا. ساری تعریفیں اللہ کی، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. ہر ایک کا امتحان بھی نہیں لیتا اللہ. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانَا، اور تمام شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. دین خدا کے لیے قید ہونا نعمت ہے، راہ خدا میں سر دینا نعمت ہے. یہ اللہ پہ ٹرسٹ. کسی کا جوان بیٹا مارا جائے اور کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک آرٹیفیشل طریقے سے کہنا الگ بات ہے، دل کی گہرائی سے. دربار یزید میں میرا وہ مظلوم آقا یہ فرما رہا ہے جس کی شہادت کی مجلس ہے، تو کچھ بیان اس حوالے سے. تو اللہ پہ مکمل بھروسہ یہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت. اچھا، چوتھے امام کے حوالے سے اہم ترین میسج ہمارے پاس دعا کا آتا ہے کہ صحیفہ کاملہ، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ کاملہ، معصومین کی 2 ہی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا. نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے، صحیفہ کاملہ مولا کے پوتے علی ابن الحسین کا کلام ہے. پوری صحیفہ کاملہ دعا ہے نا. تو چوتھے امام کے حوالے سے دعا، اس پہ میں آ رہا ہوں کہ کیوں، وائی، اس میں آ رہا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ دعا کی تو بیسک فلسفی اور لاجک کیا ہے اللہ پہ بھروسہ. تمہارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرے کہ نہ کرے وہ اس کا کام ہے، وہ قبول کرے گا. لیکن یہ دیکھ کر کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کس ٹائم پہ یہ دعا قبول ہونی چاہیے. اور جو 2 دن سے 4 دن سے میں نے اپنا خطبہ چینج کیا، جو عام طور پہ میں خطبہ پڑھتا ہوں 4 دن سے میں نے چینج کیا. لا حول ولا قوة الا باللہ وتوکلت علی الحی الذی لا یموت. میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا. ترجمہ، اس اللہ پر جس کو موت نہیں آتی. یہ جو میں نے خطبہ 4 دن سے پڑھا تھا، یہ خطبہ پارٹ ہے اس دعا کا جو امام زمانہ نے اپنے ایک نائب کے تھرو شیخ عباس قمی کے دادا استاد کو بتائی تھی. شیخ عباس قمی ایک بہت بڑا نام ہے. مفاتیح الجنان، اقبال صاحب یہاں مفاتیح الجنان لوگ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. مفاتیح ایک ایسی کتاب ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں مفاتیح الجنان یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ کسی مرجع کے بیڈ روم میں بھی جائیں گے تو قرآن کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہوگی. معصومین کے حرم میں جائیں گے، قرآن شاید کم نظر آئے، مفاتیح آپ کو زیادہ نظر آئے گی. شیخ عباس قمی کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اللہ نے قبول کیا. ان کے استاد ہیں مرزا حسین نوری، جنہوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا. اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. عمل کیا کر رہے ہیں؟ تیار بیٹھے. یہ نجف سے کربلا جو مشی ہوتی ہے، لوگ واک کرتے ہیں، یہ بہت پہلے معصومین کے زمانے میں تھا رواج، پھر بند ہو گیا سلسلہ. آج سے تقریباً 125 سال پہلے مرزا حسین نوری پہلے ہمارے عالم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے، یہ کیوں ختم ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرو. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور وہاں سے لے کے آج تک جتنے لوگ یہ مشی یا واک کرتے ہیں، مرزا حسین نوری کا یہ صدقہ جاریہ. آپ بھی تیار ہو رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ بلکہ مجھ سے جب کہا گیا کہ مولانا اگلے سال، تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. شاید 40 میں ہوگا، نہیں 40 نہیں، آدھی سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ واک پہ جاتی ہے. خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا حسین نوری کی میں فضیلت، دونوں استاد اور شاگرد کی قبر مولا کے روضے میں، جو مرد حضرات باب قبلہ سے داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ پہلے کمرے میں ہے بورڈ لگا، ان مرزا حسین نوری کے استاد کا واقعہ. اتنے پرابلم کہ موت، مرنے کے قریب.
بہت بڑے عالم تھے ملا فتح علی سلطان آبادی، ایک عظیم نام ہے مراجع کے درمیان، مرجع نہیں تھے لیکن مراجع ان کا احترام کرتے ہیں. میں اگر یہ سارا انٹروڈکشن کرانے لگوں تو مجلس تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ راوی کتنے یہ مفاتیح الجناح میں نماز صبح کی دعاؤں میں لکھا یہ واقعہ. پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں. ملا فتح علی سلطان آبادی شیخ عباس قمی کے دادا استاد ہوئے، یعنی شیخ کے استاد مرزا حسین نوری جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی، علامہ مجلسی سیکنڈ. اور پھر ان کے استاد کا واقعہ. بہت پریشان، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کا خیمہ لگائے، وہاں گئے، کہا کہ مولا یہ میری حالت. کہا کہ تم برابر کے خیمے میں جاؤ، وہاں میرا نائب بیٹھا، وہ اسی زمانے کے ایک عالم. وہاں گئے اور نائب نے ان کو ایک دعا بتائی جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں فجر کے اعمال میں لکھی. جب بہت آپ پہ پرابلم آ جائے، کوئی راستہ نہ ہو، نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آئے، تو وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھو، 70 ٹائمز کو یا فتح. اس کے بعد یہ دعا پڑھو جو میں 2 دن سے خطبے میں خطبہ بنا کے پڑھا، کیونکہ وہ خطبہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یکن شریک فی الملک ولم یکن ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. اصول کافی میں یہ جو ہے چھوٹی سی دعا یہ الگ آئی ہے، سیپریٹ. اس واقعے میں تو یہ پارٹ بن کے آئی ہے نا 3 دعاؤں کا. رسول خدا کے صحابی نے کمپلین کی بہت پرابلم ہے، رسول نے یہ دعا ان کو الگ سے تعلیم کی، یہ الگ تھی. لیکن امام زمانہ نے یا فتح پلس یہ اور پلس وہ دعا جو چھٹے امام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس مومن کے اوپر جو 4 پرابلم میں پھنس جاتا ہے اور پھر بھی قرآن کی یہ 4 آیتیں نہیں پڑھتا. اسے اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چھٹے امام کی بہت لمبی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں جو کل میں نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ الگ سے بتائی تھی، لیکن یہ پارٹ ہے اس 3 دعاؤں کا جو ملا کے امام زمانہ کے نائب کے ذریعے ان کو پہنچی اور پھر ان کے سارے پرابلم ودن ڈیز ختم ہو گئے. اور چھٹے امام کی دعا میں تو چھٹے امام کے فرمان میں تو ہر آیت کے ساتھ اس کا رزلٹ بتایا، کہا کہ روزی کی رزق کی پریشانی ہے، کیوں یہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے کہا وَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا، بہت جلد اللہ تمہیں بہت ہی خیر و برکت عطا کرے. اس آیت، یہ آیت سورہ کہف کے اس کے بعد دیکھ لیجیے. اور اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ کیونکہ اس کے فوراً اللہ نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ، جنہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے نعمتوں کی بارش ان پہ کر دی. اور اگر کسی کو پریشانیاں ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا ہے سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. امام ہر دعا ہر آیت کے ساتھ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کون سی آیت. اور اگر کبھی ظالم حکمران تلوار لے کے کھڑا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہو فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد؟ کیونکہ فوراً قرآن نے کہا فوقع اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اس آدمی کو ظالموں سے بچا لیا. تو اب یہ جو ایک الگ حدیث، یہ ایک الگ حدیث، وہ توکلت علی الحی الذی الگ حدیث، وہ رسول کی ہے، یہ امام کی ہے. رسول کا لقب بھی صادق ہے، اس امام کا لقب بھی صادق ہے جن کی حدیث. دونوں صادقین کو ملا کر امام زمانہ نے یا فتح، فتح کے معنی راستہ کھولنے والا. آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، جہاں آپ کے یہاں انگلش میں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے مثلا پش، وہاں لکھا ہوتا ہے افتے، کھل جائے گا دروازہ. تو اب یہ 3 چیزیں یہ ہمیں یہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو تمہارے پرابلم ہوں گے. لیکن بات یہ تھی کہ جو بیچ والی دعا ہے اس میں میسیج ہے توکلت علی الحی الذی، بھروسہ کر کے دیکھو اس اللہ پر جسے موت نہیں آئے گی، جو وہ تمہیں دینا چاہے گا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھائی اگر میں اللہ پہ بھروسہ بھی کروں وہ کل مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا. دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے نا. تو چوتھے امام نے کہا مومن کی سب سے بڑی کوالٹی ہے، پھر کہا جس طرح ہم ہر مسئلے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے. جوان بیٹے کا لاشا اٹھتا ہے اللہ پہ بھروسہ، ششماہے کا گلا چھنتا ہے اللہ پہ بھروسہ، گھر والوں کی چادر چھنتی ہے اللہ پہ بھروسہ، گلے میں توق ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی ہے اللہ پہ بھروسہ. الحمدللہ الذی ابلانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا. چوتھے امام کا یہ چھوٹا خطبہ ہے جو یزید کے سامنے اس وقت ارشاد فرمایا جب یزید نے کہا دیکھا اللہ نے کیسے تمہیں نعوذ باللہ ذلیل کیا. کہا نہیں ذلیل نہیں کیا، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا.